وہ کوئی سختیاں ہیں، وہ تنگیاں ہیں، ہر وہ روگ جس میں بندہ تڑپ رہا ہو، ہر اس روگ سے سورت فاتحہ۔ مسلمان ہونے کے بعد، کلمے کے بعد سب سے پہلے جو چیز زندگی میں لازم آتی ہے وہ نماز ہے۔ نماز کی ہر رکعت میں، نماز کی ہر رکعت میں آخر سورت فاتحہ کیوں ہے؟ سوچیں تو صحیح۔ ہر رکعت میں سورت فاتحہ ہے۔ وہ فرض ہیں، وہ واجب ہیں، وہ سنتیں ہیں، وہ موقدہ سنتیں ہیں، وہ غیر موقدہ سنتیں ہیں، وہ نوافل ہیں، وہ صلاۃ التوبہ ہے، وہ صلاۃ الحاجت ہے، وہ صلاۃ الاستغفار ہے، وہ صلاۃ التسبیح ہے، وہ اوابین ہے، وہ چاشت ہے، کوئی بھی نفل ہے، کوئی بھی نوافل ہے، کوئی بھی نماز ہے۔ طواف کرنے کے بعد کعبہ کے سامنے یا ایک طرف ہو کے جو دو نفل پڑھتے ہیں کوئی بھی ہے، عرفات میں جو نماز پڑھتے ہیں، مزدلفہ میں جو نماز پڑھتے ہیں، کہیں بھی کوئی بھی، ان سب میں سورت فاتحہ، سورت فاتحہ۔ آخر کیوں؟ آخر کیا وجہ ہے؟ سورت فاتحہ ہی ہے۔ قرآن تو اور سورتوں سے بھرا ہوا ہے، قرآن پاک میں تو اور سورتیں بھی بہت ہیں، سورت فاتحہ کیوں ہے؟ اور میں جو سارے قرآن میں ہے وہ سورت فاتحہ میں ہے۔ سارے قرآن کا نور، سارے قرآن کی رحمتیں، سارے قرآن کی برکتیں، سارے قرآن کی شفا، سارے قرآن کی عطا، سارے قرآن کی خیریں وہ سورت فاتحہ میں ہیں۔ جو سارے قرآن میں پیغام ہے وہ سورت فاتحہ میں ہے، اور جو سارے قرآن کے اندر میرے اللہ کی چاہت ہے وہ سورت فاتحہ میں ہے، اور جو ساری سورت فاتحہ میں ہے وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ہے۔ کو 20-30 سال سے میں یہ پیغام ایاک نعبد و ایاک نستعین بتا رہا ہوں۔ میرا پچھلا ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں، مسلسل میں ایاک نعبد و ایاک نستعین جو سارے قرآن میں ہے وہ ساری سورت فاتحہ میں ہے، اور جہاں ساری سورت فاتحہ میں ہے وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ہے۔ یہ سورت فاتحہ ہی آخر کیوں ہے؟ اس کی 7 آیات ہیں سورت فاتحہ کی، اور سورت فاتحہ وہ ہے جس کی ایک ایک آیت کے ساتھ ایک ایک آسمان جڑا ہوا ہے، 7 آسمان ہے۔ سورت فاتحہ وہ ہے جس کی ایک ایک آیت کے ساتھ 7 زمینوں کا نظام جڑا ہوا ہے، اور سورت فاتحہ وہ ہے جس کے ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ، ایک ایک زیر، ایک ایک زبر کے ساتھ کائنات کا محور ہے، شمسی اور قمری نظام ہے، کہکشائیں ہیں، گلیکسیز ہیں، ایک ایک لفظ کے ساتھ، ایک ایک حرف کے ساتھ، ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف۔ یہ سورت فاتحہ وہ ہے۔ کتنے جنات ایسے ہیں جو روزانہ سورت فاتحہ کا سوالات کرتے ہیں؟ کتنے جنات ایسے ہیں جو روزانہ 7 بار سورت فاتحہ کا سوالات کرتے ہیں؟ 7 سوالات سورت فاتحہ کا روزانہ کرتے ہیں، روزانہ کرتے ہیں۔ اور کتنے انسان پچھلی تاریخ میں، اب بھی یقیناً ہوں گے، ایسے ہیں جن کو اللہ پاک نے ایسا طی الاوقات اور ایسی منزل دی ہے کہ وہ روزانہ سورت فاتحہ کا سوالات کر لیتے ہیں 24 گھنٹوں میں۔ کیسے ممکن ہے؟ بظاہر نظر تو نہیں آتا، عام عقل انسانی، عام احساس اور شعور تو اس کو نہیں مانتا۔ یہ کیسے نظر آتا ہے؟ کیسے ممکن ہے؟ اتنی اہم سورت تو ہے کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ پاک نے فرمایا سورت فاتحہ تو لازم ہے، اگلی سورت جو تمہارا دل چاہے کون سی سورت پڑھو، کم از کم 3 آیات پڑھو، یہ تو لازم ہے سورت فاتحہ۔ سورت فاتحہ میں کائنات کا نور ہے، اور سورت فاتحہ میں کائنات کی طاقت ہے، سورت فاتحہ میں کائنات کی تاثیر ہے، اور سورت فاتحہ میں اللہ کی محبت، عظمت اور اللہ کی خاص رحمت اور کبریائی ہے۔ اور سورت فاتحہ پڑھنے والا فرمایا قیامت کے دن روشن چہرے کی طرح ہوگا، اور دنیا میں سورت فاتحہ پڑھنے والے کی پیشانی سے ایک نور نکلتا ہے۔ ایک اللہ والے تھے، ایسے انسانوں کو دیکھتے تھے اور کہتے تھے ادھر آؤ، اور اس کو پکڑ کے اپنے ساتھ بٹھاتے تھے، فرماتے تھے تیری پیشانی سے سورت فاتحہ کا نور نکل رہا ہے، تیری پیشانی سے سورت فاتحہ کا نور نکل رہا ہے، تیری پیشانی سے سورت فاتحہ کا نور نکل رہا ہے۔
सूरत फातिहा सोचें क्या है, इसके अंदर कमाल क्या है और इसके अंदर तासीर क्या है, और ये कितनी ताकतवर है, ये कितनी ताकतवर है। फरमाया जो सूरत फातिहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ता है, हर सूरत फातिहा के हर लफ्ज का अल्लाह खुद जवाब देता है। अल्लाह पाक फरमाते हैं इसका जवाब में, हमदनी अब्दी, फरिश्तों चुप हो जाओ, तुम्हारी सारी तारीफें, तुम्हारी सारी तहलीलें, तुम्हारे सारे सजदे, तुम्हारी सारी इबादतें मैंने ही रखी है, ठीक है, लेकिन जो ये मेरे बंदे ने कहा है ना, इसका जवाब मैं खुद दूंगा। हमदनी अब्दी, हमदनी अब्दी, कि मेरे बंदे तेरे एक एक लफ्ज का जवाब मैं खुद दूंगा। और फरमाया जब बंदा सूरत फातिहा पढ़ता है, सूरत फातिहा पढ़ता है, कायनात में आसमानों से उतरा हुआ वो अजाब जो खजूरों के दरख्तों से भी नीचे आ चुका होता है, अजाब, बलाएं, वबाएं, बीमारियां, परेशानियां, मुश्किलात, नाकामियां, वो जो खजूरों के दरख्तों से भी नीचे आ चुकी हैं, अल्लाह उनको भी टाल देता है। सूरत फातिहा। पर मैं सूरत फातिहा पढ़ने वाले को जब रूह कब्ज की जाएगी, इसकी रूह निकाली जाएगी, इसकी सांसें निकाली जाएंगी और जिंदगी का ताना बाना टूटेगा, तो एक खास फरिश्ता है जो जन्नतुल फिरदौस में होता है और उसके जिम्मे जन्नतुल फिरदौस के मकीनों की खिदमत है। वो फरिश्ता आएगा और इसकी रूह को लेकर जाएगा। वो फरिश्ता आएगा, वो फरिश्ता आएगा जो इसकी रूह को लेकर जाएगा। किसकी रूह को? हाँ जी, जो सूरत फातिहा पढ़ने वाला है, वो इसकी रूह को वही फरिश्ता लेकर जाएगा। अब तो सूरत फातिहा हर नमाज में पढ़ते हैं, हर नमाज में। और सुने, फरमाया जो सारे दिन में 7 बार सूरत फातिहा पढ़ ले। अब आप खुद सोचें कि कितनी नमाजें हैं, कितनी रकतें हैं, और उनमें आप कितनी दफा सूरत फातिहा पढ़ लेते होंगे। पर मैं अल्लाह पाक जल्ल शानहू जब फैसला फरमाएंगे कि मैंने ये जमीन और आसमान को खत्म कर देना है, कयामत जब अल्लाह फैसला फरमाएंगे मैंने जमीन और आसमान को खत्म कर देना है, तो 7 बार रोजाना सूरत फातिहा पढ़ने वाले को अल्लाह अपनी अमान, अपनी छांव, अपनी रहमत में रखेंगे और जमीन और आसमान खत्म करने में जो बर्बादी और जो हालात आएंगे, अल्लाह पाक इसको महसूस भी नहीं होने देंगे और इसको अपनी छांव, अपनी रहमत, अपने करम, अपनी कुदरत और अपनी अता की छांव में रखेंगे। जो 7 बार रोज पढ़ता है, जो 7 बार रोज पढ़ता है सूरत फातिहा। और जब बंदा कहता है ना इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, जब बंदा कहता है तो इसका माना पता है क्या है? कि मौला गुलाम तेरा, बंदा तेरा, दरबानी तेरी और मंगता किसी और का, भिखारी किसी और दर का ना मौला। जब मैं गुलाम तेरा हूं, जब मैं मंगता तेरा हूं, तो फिर आका अपनी गुलामी भी अपने दर की अता फरमा, मंगता भी अपने दर का अता फरमा और अपने दर का ही रख, अपने दर का ही रख, किसी और दर का ना मुझे भेज। एक दर्द हजूरी हो जाइए, दर्द गदाई की करनी, 100 दर की गदाई का क्या होगा? अल्लाह फिर अपने दर का गुलाम रख, अपने दर का मुझे रख, किसी और दर का ना रख। एक दरवेश थे, उनके पास कुछ लोग आते थे, जैसे आप तशरीफ लाए हैं अल्लाह अल्लाह सीखने के लिए, सिखाने के लिए। हम सब सीखने सिखाने वाले हैं, तो उनके पास आते थे। आप फरमाते थे उनमें वो लोग थे जो पहाड़ों से, जंगलों से आते थे और उनको कलमा भी बड़ी मुश्किल से आता था। आप फरमाते थे कलमे के बाद सबसे पहले इनको जो चीज याद कराओ वो सूरत फातिहा याद कराओ। और सूरत फातिहा याद कराने में बहुत जोर देते थे, बहुत जोर देते थे, और सूरत फातिहा उनको याद कराई जाती थी। तो इसकी दलील जो फरमाते थे वो ये फरमाते थे, इसकी दलील कि जो शख्स सूरत फातिहा को याद कर लेता है, उसकी जेर जबर अजबर कर लेता है और उसको तवज्जो से पढ़ता है दिन में 7 बार, तो फरमाया अल्लाह पाक जल्ल शानहू को हया आती है कि जब अजाब उतरे और उस बंदे पे उतरे, अल्लाह कहता है मेरे बंदे, मेरे अजाब को फरिश्तों इस बंदे से हटा दो क्योंकि ये सूरत फातिहा पढ़ने वाला है, ये सूरत फातिहा पढ़ने वाला है, इसको, इससे अजाब को इस बंदे से हटा दो। आप पता नहीं दिन में कितनी बार पढ़ लेते हैं,
کتنی دفعہ پڑھ لیتے ہیں؟ کسی نے پوچھا کہ سنا ہے کہ سورۃ فاتحہ میں شفا ہے، بیماریوں سے شفا ہے؟ کہا نہیں، ہمیں شفا ہے، سورۃ فاتحہ میں شفا ہے۔ کوئی زندگی کی مشکل ہے، کوئی پریشانی ہے، بلکہ ایک درویش تھے صوفی عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ جس کو خزانہ چاہیے آؤ مجھ سے دوستی کرو، میں سورۃ فاتحہ بتاؤں، اور سورۃ فاتحہ کو پڑھنا کیسے ہے، کس تڑپ سے ہے، کس طلب سے ہے، کس جذبے سے ہے، آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ سورۃ فاتحہ کو کس طلب، تڑپ اور جذبے سے پڑھنا ہے، اور میں تمہیں خزانہ نکلوا کے دکھاؤں گا۔ اور انہیں خود کیا، تنخواہ نہیں ہے، سب پریشان ہیں، اور ان کا تعلیمی ادارہ خالی ہو رہا، اساتذہ کی تنخواہ نہیں، کھانا نہیں، فرمایا اچھا مجھے کچھ دن دے دو، ابھی نہ جاؤ، اور پھر بیٹھ گئے سورۃ فاتحہ پڑھنے کے لیے۔ پھر جو سورۃ فاتحہ کو گڑ گڑا کے پڑھا، اور بھکاری بن کے پڑھا، اور محتاج بن کے پڑھا، اور دل کی گہرائیوں سے پڑھا، اور اندر کے درد سے پڑھا، فرمایا اب اس جگہ کو کھودو۔ اس جگہ کو کھودا تو وہاں ایک دیگ نکلی، اور اس کے اندر سارا مال، جواہرات اور سونے تھے۔ فرمایا جاؤ آپ اس کو استعمال کرو۔ سورۃ فاتحہ تو خزانہ ہے اور خزانے دیتے ہیں، سورۃ فاتحہ تو رزق ہے اور رزق دیتے ہیں، سورۃ فاتحہ میں مال ہے اور مال ملتا ہے، اور سورۃ فاتحہ میں اعمال ہیں اور اعمال ملتے ہیں۔ زندگی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک دفعہ پڑھنے سے تو کائنات کے یہ راز ملتے ہیں، جو 12,000 گڑ گڑا کر پڑھے اس کو کیا ملے گا، سوچے تو صحیح۔ بسم اللہ میں اللہ کے 3 نام ہیں، ایک اسم ذات اللہ ہے، اور اللہ کے 2 صفاتی نام ہیں، رحمان اور رحیم۔ پر میں اللہ کے نام رحمان کو اگر ہم نکال لیں، کائنات میں اللہ کے نام ماننے والے کو نہ قطرہ ملے گا، نہ دانا ملے گا، نہ کپڑا ملے گا، نہ سونا ملے گا۔ دنیا میں ذاتی اصول ہے، اپنا جان کا بیٹا ہے، ذاتی خون ہے، اگر نہیں مانتا نافرمان ہے، کہے میری طرف سے تو آگ ہے، میری جائیداد میں تیرا کوئی حصہ نہیں، میرے ورثے میں تیرا کوئی حصہ نہیں، میری زندگی میں تیرا کوئی حصہ نہیں۔ اگر رحمان یا رحمان الدنیا یا رحیم الآخرہ، اگر رحمان اللہ کا نام نہ ہوتا تو سارے کے سارے اللہ کے نام ماننے والے بھوک اور پیاس سے تڑپ کے مر جاتے، یا نافرمان گناہگار، پینے والے، کچھ کرنے والے، جو بھی ہے تڑپ کے مر جاتے۔ اللہ کا نام رحمان اپنوں کو بھی کھلا رہا ہے اور غیروں کو بھی کھلا رہا ہے، اپنوں کو بھی پہنا رہا ہے اور غیروں کو بھی پہنا رہا ہے، اپنوں کو بھی پلا رہا ہے اور غیروں کو بھی کھانا پانی پینا پلا رہا ہے۔ رحمان رحمان، یہ رحمان ایک نام ہے اللہ کا۔ وہ جب بندہ ایک دفعہ کہتا ہے نا یا ارحم الراحمین، یہ ارحم الراحمین جو ہے اللہ کے رحمان کی وضاحت ہے۔ یا ارحم الراحمین، آج سے 3 بار میرا اللہ کہتا ہے اے رحمان اور رحیم، رب کو پکارنے والے بندے مانگ کیا مانگتا ہے، مانگ کیا مانگتا ہے، مانگ کیا مانگتا ہے۔ سوچیں، آپ نے نفل پڑھے، مجھے آج بھی ٹیلی فونک کالنگ میں انہوں نے کہا جی کہ میرے 4 گھنٹے لگے ہیں نفل میں۔ مجھے کہنے لگے جی آج فیصلہ کر کے چھڑانا ہے، کتنے ہو جائیں۔ ساری رات ہم نے کرکٹ کھیلا، ساری رات، اور فیصلہ کر کے دیا کہ یہ فیصلہ ایسا ہوتا ہے۔ اس نے کہا یہ ساری رات میں اپنی ویب سائٹ پہ بیٹھا اور یہ فیصلہ کر کے دیا۔ زندگی کی کتنے کھیل، کتنی گیمیں، کتنے کاروبار اور کتنا نظام ہے جس پہ سارا دن اور ساری رات لگ جاتی ہے، اور انسان کر کے دکھاتا ہے وہ نوافل جس پہ چند گھنٹے لگے، اور رب فیصلہ کر کے دکھائے کہ میرے بندے تو کہتا ہے کائنات کا یہ ناممکن نظام ہے، کبھی نہ سوچ، ہم ممکن کر کے دکھاتے ہیں۔ کیوں؟ ساری دنیا ناممکن ہوتا ہے، لیکن یہ ناممکن کا حرف، ناممکن کا لفظ میرا اللہ میں کہتا ہے میرے لیے نہیں ہے، تمہارے لیے ہے، میرے لیے نہیں ہے، تمہارے لیے۔ یہ ناممکن کا حرف میرے لیے نہیں ہے، تمہارے لیے۔ میرے پاس تو کن اور فیکون ہے، کن میں نے چاہا فیکون ہو گیا۔ کبھی زندگی میں ایسا وقت لے آئیں جب اپنے مزاج کو، اپنی سوچوں کو، اپنے جذبوں کو، اپنے تن من کو فارغ کریں، اور فارغ کرنے کے بعد پھر کہیں کہ اے اللہ آج تو اور میں ہے، مجھے روز اس کے غم میں یوں ہی ساری رات کرنا، کہیں چپ کے رونا، کہیں دل سے بات کرنا، اے اللہ تو اور میں ہے۔ اور یہ نفل
جو یہ 12 نفل ہیں اور جس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، طے کر لے کہ میں نے زندگی میں 11 دفعہ یہ عمل کرنا ہے۔ 11 دفعہ عمل کون سا مشکل ہے؟ مجھے ایک بندے نے خود سمجھایا، اس نے کہا جی آپ ہمیں سمجھاتے ہیں دلیلوں کے ساتھ، دلیلوں سے سمجھاتے ہیں، 6 گھنٹے 7 گھنٹے 5 گھنٹے موبائل پہ بیٹھنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں، سکرین پہ بیٹھنا کوئی مسئلہ نہیں، لیپ ٹاپ کمپیوٹر پہ بیٹھنا کوئی مسئلہ نہیں، کچھ بھی نہیں ہے میرے لیے، صرف من کو سمجھانے کی بات ہے، تن کو بہلانے کی بات ہے، طبیعت کو مرغوب اور مائل کرنے کی بات ہے کہ اے من تو مان جا، اے دل تو مان جا، اے طبیعت تو مان جا، مان جا، ورنہ کوئی ایسا ناممکن نہیں ہے۔ میرے ہاں ایک سفر میں ایک بابا جی تھے، آرمی کے ریٹائر تھے، مجھ سے کہنے لگے کہ جب بھی میرا نفس کوئی شرارت کرتا ہے، میرا دل دماغ سوچ کوئی جذبے یا طبیعت شرارت کرتی ہے، میں اس پہ نفل کے جرمانے ڈالتا ہوں، اور نفل کے جرمانے ڈال کے کہتا ہوں تجھے نفل پڑھواؤں گا، بسم اللہ پڑھواؤں گا۔ میرا بڑا گھبراتا ہے، کہتا ہے اچھا ایسا کر، اپنے آپ کو پھر کہتا ہے ایسا کر پیسے دے دے، انہوں نے کہا نا، دمڑی نہیں جائے گی، چمڑی جائے گی، دمڑی چمڑی، پیسے دے دے۔ جس عمل میں مشقت ہو اور جس عمل میں دل اور مزاج اور نفس کا مجاہدہ ہو، وہ عمل اللہ کے ہاں جا کے ایسے دروازے کھٹکھٹاتا ہے اور ایسے دروازے کھٹکھٹاتا ہے، رحمت الہی اتنی متوجہ ہوتی ہے، اتنی متوجہ ہوتی ہے کہ ایسے ہے جیسے اللہ نے سب کچھ چھوڑ کے اس بندے کو لے لیا۔ اللہ اس سے پاک ہے کہ سب کچھ چھوڑ دے، اللہ ہر وقت میں ہر بندے کو دیکھ رہا۔ یہ بسم اللہ کے نوافل اتنے طاقتور ہیں، اتنے عظیم ہیں۔ چنگیزی حملہ آیا، ہلاکو خان، چنگیز خان، ابلاکا خان، جوجی خان، یہ چنگیزی حملہ آیا، ہر چیز کو تہ خاک ملا دیے، ہر چیز کو ختم کر دیے، کھوپڑیوں کے مینار بنا دیے، اور پیاس لگتی تھی تو گھوڑے کی پیٹھ پہ خنجر مار کے اس کا خون پی لیتے تھے، وہی بھوک پیاس مٹا دیتی تھی۔ آج بھی قوم ہے، بربر قوم ہے، جس سے بربریت لفظ ہے، بربریت کہتے ہیں خون ریزی، آج بھی قوم ہے بربر۔ میں ملا ہوں، وہ طوفان آیا تھا ایک، اس نے سب کچھ صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ شیخ کی خانقاہ میں کچھ لوگ بیٹھے اللہ اللہ کر رہے تھے، اس نے کہا حضرت ہر چیز کو مٹائے، اب چنگیزی حملہ اس طرف آ رہا ہے، ہلاکو خان کا، چنگیز خان کا طوفان۔ کہا ہماری تو کچی دیواریں ہیں، ٹوٹے دروازے ہیں، نہ فوجیں ہیں نہ قلعے ہیں، پھر ہم کیا کریں گے؟ حضرت کا ایک تربیت یافتہ بیٹھا تھا، خادم غلام، تو حضرت بسم اللہ کے نفل کس لیے ہیں؟ ایک دم اچھل پڑے، تو نے ہمیں یاد دلا دی، بلایا، اس کا ماتھا چوما، سینے سے لگا، فرمانے لگے میرے حضور نے فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے، تو ہمارا یہ ہتھیار ہے، دشمن آ رہا ہے اس کے لیے ہتھیار چاہیے، تو ہمیں ہتھیار سے دشمن سے نمٹنا ہے۔ ساری بادشاہوں کے ہتھیار ختم ہو گئے، فوجیں ختم ہو گئیں، ہلاکو خان چنگیز خان نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اس کا اصول ہوتا تھا، شہروں کو لوٹتا تھا، شہروں کے جانور تک کو بھی ختم کر دیتا تھا، انسان تو انسان، کتے جانور، وہ کہتا تھا کوئی ذی روح نہ رہے یہاں، ہر چیز کو ختم کر دیتا تھا۔ تو یہ سارے کے سارے بسم اللہ کے نوافل میں لگ گئے۔ میں کہتا ہوں نوافل میں طاقت تو ہے، پر نوافل سے پہلے وضو کی طاقت کیا ہے؟ میں کہتا ہوں یہ نوافل ہیں۔ ہمارے رحمت اللہ صاحب ہیں کوئٹہ میں، بہت ضعیف ہو گئے ہیں، بہت ضعیف ہو گئے، کہتے ہیں ہم ایک انگریزوں کے ملک میں گئے تو ہمیں پٹھان تھے، ہمیں چائے کے بغیر گزارا نہیں ہے، کیتلی رکھ کے لکڑیاں جلا کے ہم چائے بنا رہے تھے، آگ لگائی ہوئی، پیٹرولنگ پولیس آئی، تم نے جنگل میں آگ لگائی ہوئی ہے، تو جنگل کو آگ لگ جائے گی، تمہیں پتہ نہیں یہاں قانون ہے کہ یہاں آگ نہیں جلا سکتے، فی بندہ اتنا ڈالر تمہارے اوپر جرمانہ ہے۔ کہنے لگے جب ہم نے اپنے پیسوں سے تقسیم کیا ہماری تو جان نکل گئی، پیڑا لٹی گئی۔ یہ کیا؟
انہوں نے کہا جی بس آپ نفل پڑھیں. سب نے وضو کرنے کے لیے کچھ کے وضو تھے تو وہ ویسے کھڑے ہو گئے, اور جن کا وضو نہیں تھا تو انہوں نے مسواک نکالا اور نکال کے مسواک کرنے بیٹھ گئے. پیٹرولنگ پولیس چکر کاٹ رہی تھی, پھر آئی, خاموشی سے انہیں تھوڑی دیر میں دیکھتی رہی اور ان کا بڑا کرنے لگا تمہارا فائن جرمانہ معاف ہے, آئندہ نہ کرنا. تو پوچھا کیوں معاف کیا؟ کہہ رہے ہم نے سوچا اتنے غریب ہو, تمہارے پاس دانت صاف کرنے کے برش تو نہیں, لکڑی سے دانت صاف کر رہے ہو, اتنے ڈالر کیسے بھرو گے؟ سنت کی طاقت ہے. سنت نے ان کے دل میں ایک عظمت اور ہیبت ڈالی. سنت صرف مسواک کی سنت ہے. جس کی جیب میں استعمال کیا ہوا مسواک ہوگا. میں رخ بدل رہا ہوں, نوافل سے بات چلی تھی, چنگیز کا ہلاکوں کا مجھے پکڑ کے رکھنا, جائن لائی گلی اور ٹور چلی, مجھے پکڑ کے رکھنا. میں سفر کر رہا تھا. میرا چھوٹا سا 4-5 سال کا بچہ کہنے لگا میں بھی ساتھ جاتا ہوں. میں نے صحرا میں آگے بارڈر پہ جانا تھا, وہاں میری محفلیں لگتی ہیں. بس وہ نکل گیا اس کے منہ سے, کوئی حالت نہیں تھی. نحولیہ ہے. اللہ کے دوست بعض اوقات ہنسی میں, بعض اوقات مذاق میں, بعض اوقات دنیا داری میں, بعض اوقات کسی حجابات اور پردوں میں اپنی ولایت کو چھپاتے ہیں. کوئی ایسی چیز نہیں تھی. سچ کہہ رہا ہوں میں کون سا اپنا نام دے رہا ہوں, یا تارے کو پٹو. میں فنا اس کی ذات کو بقا. کئی آئے تارے ہم نہ ہوں گے تو کسی اور کے چرچے ہوں گے. اس کو فنا نہیں ہے. اور یہ جو لافانی عمل کر کے جائے گا, لافانی. ایک بندہ سارا دن یا کہارو پڑتا ہے, اسے پتا ہے کہ وہ پڑھ کیا رہا ہے اور کتنا عظیم سے عظیم تر ہو رہا ہے. اللہ کے نام کی طاقتوں میں اس کو کتنے پر لگ گئے ہیں, راحتوں کے, رزق کے, بخت کے, برکت کے, عطا کے, صحت کے, سکون کے, چین کے. کل ایک صاحب مجھے ملے, میرے بارے میں ان کے دل میں بہت سی مغالطے تھے. میں نے انہیں ایک لفظ کہا, میں نے کہا پتہ ہے آپ کو اللہ پاک کبھی فساق اور فجار سے, ایسے لوگوں سے دنیا میں جو بظاہر اچھے نہیں ہیں, ان سے بھی خیر کا کام لے لیتا ہے. کہ ہاں بالکل. میں نے کہا تاریخ بھری ہوئی ہے. اللہ ایسے لوگوں سے جن کے بارے میں لوگ کہتے ہیں یہ منافق ہیں, اندر سے اور ہیں, باہر سے اور ہیں, دھوکے باز ہیں, دنیا دار ہیں, کچھ ہیں, ان کے ساتھ بہت سی علتیں, ذلتیں, قلتیں جڑی ہوئی. کیا پتہ اللہ ان سے بھی کام لے لیتا ہے. ایسے ہی سمجھ لے. میں نے اس سے کہا, میں کہ دیکھ میں 2 نمبر ہوں پر میرا پیغام 2 نمبر نہیں ہے. میرا پیغام 1 نمبر ہے, اور ایک وقت آئے گا یہ 1 نمبر خیر کا پیغام مجھے بھی انشاءاللہ کلمہ نصیب کرا جائے گا, مجھے بھی اخلاص دے جائے گا. مال کے چندے ہوتے ہیں تو اعمال کے بھی چندے ہوتے ہیں, مال کے کمیشن ہوتے ہیں تو اعمال کے کمیشن نہیں ہوتے. ہاتھ ملاتے ہی انگلی ایسے پھیرتا ہے, کمیشن طے ہو جاتا ہے. لیکن یہ کمیشن آپ کے کام آئے. اس کی وجہ ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں, میرے ساتھ بڑوں کی نسبتیں ہیں. نااہل ترین بیٹا ہوتا تو باپ کہے, چلو سمجھ نہیں آتی, اسی نااہل ترین بندے کو کسی پارٹی کا ٹکٹ مل جائے کامیاب ہو جاتا ہے. مجھے بڑی بڑی نسبتوں کی ٹکٹیں ملی ہوئی ہیں, خود تو وہی جو آپ کو پتا ہے, وہ ان کی نسبتیں. ہاں نسبتوں کے ساتھ تو اصحاب کہف کا کتا بھی کتا بن گیا, نسبتوں کے ساتھ. میں آپ کو ایک چھوٹا سا لفظ دیتا ہوں, وہ سارا دن آپ پڑھتے رہیں تو آپ کے بہت مسئلے حل, خوشیاں, خوشحالیاں, کامیابیاں, قدم قدم پہ آپ کو راحتیں اور سکون اور خیر آپ کو بہت زیادہ چومے گی. 40 بار صبح شام سورۃ فاتحہ پڑھے اور سارا دن کھلا پڑھے ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں گزشتہ 20-30 سال سے یہ بتا رہا ہوں اور اس کے بہت نتائج برکات میں نے دیکھی ہے. مجھے ایک صاحب کہنے لگے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میں چاہتا ہوں میری 7 نسلوں میں رزق ختم نہ ہو جو مہنگائی اور حالات اور پریشانیاں میں دیکھ رہا ہوں. کوئی ہے؟ 70 اولیاء نے فرمایا کہ جو بندہ یہ وظیفہ پڑھے گا اللہ کا عرش ہل جاتا ہے. لا علاج بیماریاں ہوں, دکھ ہوں, غم ہوں, قرضے ہوں, مصیبتیں ہوں, ناکامیاں ہوں اور پریشانیاں ہوں, اور ایسے حالات کے جو انسان کہے کہ بس سب تو موت ہی ہے, اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. کوئی ایسی پریشانی ہو, اللہ کا نظام ہے کہ اس پہ وہ ملتا ہے جو انسان گمان نہیں کر سکتا, سوچ نہیں سکتا. یہ فیصل آباد کے ساتھ مامو کانجن میں ایک درویش ہوتے تھے, صوفی عبداللہ صاحب رحمت اللہ علیہ, بڑے اللہ والے تھے, درویش تھے, اللہ سے مانگتے تھے اللہ دے دیتا تھا. تو مجھے ان کے ایک شاگرد نے بتایا, اردو بازار لاہور میں ہوتے تھے,
کہنے لگے کہ میں ایک دفعہ گیا تو مجھ سے فرمانے لگے کہ میرے سارے کے سارے طالب علم استاد جمع ہو کے آ گئے کہ ہمارے جو ہے وہ ہمارے راشن نہیں، کھانا پینا کچھ نہیں، تنخواہیں نہیں ملی، سب چیز ختم ہو چکی ہے، تو اب ہمیں اجازت دے دیں، آپ کے پاس تو ہے نہیں۔ اچھا فرمایا مجھے چند دن دے دو، جتنے اور دن صبر کر لیا، چند دن مجھے دے دو۔ تو فرمایا پھر بیٹھ گئے مصلی، اور جو سورۃ فاتحہ پڑھی نا جب آتے تھے نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کو جو وجدانی کیفیت کے ساتھ دل کی گہرائیوں اندر کے درد کے ساتھ پکارتے تھے، اتنا درد، اتنا غم، اتنا درد، اتنا غم جو پکارتے تھے کہ ایسے محسوس ہوتا تھا کہ زمین ساری کی ساری ہل رہی اور ہر طرف ایک نظام چل رہا ہے۔ اور جب پھر اس صورت کو پورا کرتے تھے، پھر سورۃ فاتحہ پڑھتے تھے، اور جب پہنچتے تھے ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر ایسے ہی جو ہے اس کو دہراتے تھے۔ پر بات یہ ہے وہ دعا پڑھتے نہیں تھے، مانگتے تھے۔ ایک ہے دعاؤں کا پڑھنا، ایک ہے دعاؤں کا مانگنا۔ وہ دعا پڑھتے نہیں تھے، مانگتے تھے، اور اللہ مانگنے والے کو دیتا بھی ہے، اللہ مانگنے والے کو عطا بھی کرتا ہے، اور اللہ کی رحمت مانگنے والے کے ساتھ سدا رہتی ہے، ہمیشہ رہتی۔ وہ دعا پڑھتے نہیں تھے، مانگتے تھے۔ بس کہا کہ ایسے مانگے، ایسا مانگا، ایسا مانگا کہ اللہ پاک کو ترس آیا۔ چند ہی دنوں میں فرمایا اللہ نے دکھایا کہ یہ دیگ ہے سونے کی بھری ہوئی ہے، اور میں نے آپ کے حوالے کر دی، اور تھوڑا سی ایسی جگہ ہٹائی تو وہ دیگ نکل آئی، تو فرمایا پھر مٹھیاں سونے کی بھر بھر کے دیتے تھے، اور کہتے تھے اس کو حسب ضرورت خرچ کرنا، خیال کرنا، کہیں فضول خرچی نہ کرنا، اسراف نہ کرنا، اللہ کے خزانے ہیں اور برکت والے ہیں، کہ اللہ ناراض ہو کے چھین نہ لے، کہ اللہ ناراض ہو کے چھین نہ لے۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے کوئی ایسا عمل بتائیں، کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میں چاہتا ہوں میری 7 نسلوں میں رزق ختم نہ ہو، جو مہنگائی اور حالات اور پریشانیاں میں دیکھ رہا ہوں، کوئی ہے عمل؟ میں کہا بالکل ہے۔ میں نے کہا روزانہ 40 منٹ بیٹھ، 40 منٹ صبح دوپہر شام، جو تیری تنہائی کا وقت ہو، کہ یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشیں ہوتی۔ 40 منٹ کوئی ایسا بیٹھ 40 منٹ اس انداز سے مصلی پہ، کہیں بستر میں، کہیں ایسی جگہ جہاں سوئے نہیں، اور بس صرف ایک بار سورۃ فاتحہ پڑھ، اور اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین کو دوہرا۔ جاگ رہے ہیں؟ دیکھتے رہیں، مجھے دیکھتے رہیں، میں آپ کو دیکھتا رہوں۔ آپ اللہ کے اور اس کے حبیب کے مہمان ہیں، آپ کو دیکھنا بھی ثواب ہے، آپ کو دیکھنا بھی ثواب۔ تو میں نے اس سے عرض کیا کہ بس اس کو وجدان سے پڑھو، ایسے پڑھ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، آنسو بہنے لگ جائیں، دل کے اندر کا درد اور دل کا اندر کا غم، اور اللہ کے سامنے حاضری، استحضار، اور یہ کیفیتیں تیری ہوں کہ بس اس کے علاوہ کوئی مجھے یاد نہ رہے۔ اس درد سے پڑھو 40 منٹ۔ 40 کی عدد کے ساتھ کائنات کے رازوں کا بڑا تعلق ہے۔ 40 کا جو عدد ہوتا ہے، بس 40 کے عدد کے ساتھ پڑھ، اور بہت توجہ سے پڑھ، اور بہت دھیان سے پڑھ، بہت توجہ سے، روز پڑھ۔ مجھ سے کہنے لگا کتنے دن پڑھوں؟ تو میں نے اس سے کہا مجھ سے یہ دن نہ پوچھ، تیرا دل خود بولے گا کہ فیصلے ہو گئے ہیں، بس ختم، دل خود بولے گا۔ یہ بتائیں کہ پیٹ بھرتے ہوئے کوئی گھنٹی بجتی ہے، یہ دل خود بولتا ہے کہ پیٹ بھر گیا؟ پیاس میں بھی کوئی کہتا تو نہیں ہے کہ آپ کی پیاس بجھ گئی ہے، وہ دل خود بولتا ہے کہ بس اب پانی کی ضرورت نہیں ہے۔ نیند سے دل بھر جائے تو بس دل بس اب سو لیا، وہ اٹھیں، اسی طرح دل خود بولے۔
دل خود بولے. کیا بولے؟ دل خود بولے. اور دل اندر بولے. دل اندر بولے. کہ اللہ پاک جل شانہ نے نسلوں کے لیے رزق کی عزت دولت برکت کے فیصلے کر دی. بس دل بولے. کتنے دیر کر؟ اب یہ تیری اپنے مانگنے میں ہے. اب یہ تیری اپنے مانگنے میں ہے. مانگنے میں کمی